محترم سامعین، آج کے سبق میں جیسا کہ آپ اس عنوان سے دیکھ رہے ہیں، ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے۔ جب سے میں نے یہ دعائیں آپ کو سکھانی شروع کی ہیں، تقریباً 200 سے زیادہ دعائیں ہیں جو اس وقت کلاس کے اندر میں بیان کر چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا جو آج آپ کو میں سکھانے کے لیے یہ کلاس لگا رہا ہوں، یہ چیز آج کے سبق میں پچھلی تمام چیزوں میں سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ اس قدر اہم چیز ہے کہ اگر یہ نصیب ہو جائے نا، انسان کائنات کا عظیم انسان بن جاتا ہے۔ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرف فرشتے ہیں اور ایک طرف انسان ہیں۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، صرف وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ ایک طرف فرشتے ہیں اور ایک طرف انسان ہیں۔ ان دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فضیلت اور عظمت دی ہے نا، وہ انسان کو عطا فرمائی ہے۔ وہ بھی اسی چیز کی برکت اور بدولت ہے جو آج میں آپ کو سکھانے چلا ہوں۔ 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، آسمان اور زمین کا جو رابطہ ہے یہ آپس میں منقطع ہو چکا تھا۔ جس وقت آسمان اور زمین کا پہلا رابطہ ہوا نا، جبرائیل حضور پر وحی لے کے آیا، وہ بھی وہی چیز لے کے آیا جو آج میں آپ کو سکھانے لگا ہوں۔ انتہائی اہم ترین چیز، قیمتی ترین چیز ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے قیمتی ترین چیز ہے جی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے۔ اسی کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کی عظمت ہے، اسی کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ حدیث یاد آ گئی ہے، چلو وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تقریباً اکثر کتاب کی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے، خاص طور پر مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز آج میں آپ کو دعا کے حوالے سے سکھانے لگا ہوں، سب سے قیمتی ترین چیز جی، کتنی اہم ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اس کو سیکھنے کے لیے اپنا پہلا قدم اپنے گھر سے باہر رکھتا ہے نا، فرشتے آ کے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس قدر اہم ترین چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جب آگے نکلتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ آسمان والی تمام مخلوقات بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور جو سمندر کی مخلوقات ہیں، مچھلیاں ہیں، باقی اس کے علاوہ جانور ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں، زمین پہ رینگ رینگ کے چلتی ہیں، اپنے بل میں گھس جاتی ہیں، وہ بندہ جس وقت اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں کے اندر اس انسان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگتی ہیں۔ اس قدر اہم ترین چیز ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اور قرآن مجید کی آیات ہیں، میں مزید آپ کے ذہن کو اس کے اوپر پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس قدر اہم ترین چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ بھی تعریفیں کر رہے ہیں، قرآن بھی تعریفیں کر رہا ہے، حضور بھی تعریفیں فرما رہے ہیں، حضور بھی عظمت اور فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں، جبرائیل بھی جب لے کے آتے ہیں تو وہی لے کے آتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے انسان کو فرشتوں کے اوپر اللہ عظمت اور فضیلت بھی عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چیز علم ہے، علم۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ سب سے قیمتی ترین چیز اس کائنات کی علم ہے۔ اللہ جس کو سکھا دے، اور خاص طور پر وہ قرآن کا علم ہو۔ میں اس کے اوپر ایک دلیل دے کے دعا سکھاتا ہوں۔ دعا چونکہ بالکل مختصر ہے جی، میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی سیکھ جائیں گے۔ سورۃ رحمان پڑھا کریں، مزہ ہے۔ کبھی کبھی نماز میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، جمعے والے دن اکثر میں یہ سورۃ رحمان کی فجر کی نماز میں تلاوت کرتا ہوں۔
کئی سارے ساتھی ہیں جو اس کالونی سے چھوڑ کر دوسری کالونی سے صرف فجر کی نماز پڑھنے یہاں آتے ہیں کہ سورۃ رحمان سنیں گے۔ بڑی عظیم سورت، خوبصورت، ویسے ہی سارا قرآن مجید خوبصورت ہے، لیکن سورۃ رحمان کی کیا بات ہے، بندہ سمجھ نہ بھی رہا ہو نا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے جی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل نہ کھنچا چلا جا رہا ہوتا ہے، سنو اس کو جی۔ پچھلے دنوں ایک بچہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، نوجوان سر، مجھے یقین نہیں آیا اس کی بات کے اوپر، لیکن اس نے بات کی ہے، بات مجھے ماننی پڑ گئی۔ نوجوان سا بچہ، داڑھی ابھی نہیں آئی تھی، ابھی داڑھی اس کی آ رہی تھی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مجھے ملا، کہنے لگا جی کہ جس وقت قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی نا، یقین کریں آپ رکوع میں چلے گئے، میرا جی نہیں کر رہا تھا میں رکوع میں جاؤں، میرا دل کر رہا تھا کہ میں قرآن ہی سنتا رہوں۔ یقین کریں، ایک نوجوان بچہ، حیران ہوا میں اس بچے کی اس بات کو سن کے، قرآن سننے کا، کہ قرآن اس طرح مزہ دے رہا تھا نا، لطف آ رہا تھا قرآن سننے میں، جی کر رہا تھا کہ بس تلاوت ہی ہوتی رہے، رکوع نہ ہو۔ آپ رکوع میں چلے گئے، میں کافی دیر ٹھہرا رہا کہ تلاوت ہوتی میں اور سنتا جی، لیکن رکوع میں چلے گئے تو مجھے بھی رکوع میں جانا پڑا۔ تو یہ صورت ایک کیسی کمال کی صورت ہے جی، اس میں نا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور آخرت کی، حتیٰ کہ جنت تک جو نعمتیں ملنی ہیں نا، اللہ نے سب کا ذکر کیا ہے، ہر شے کا اللہ نے ذکر کیا ہے جی، حوروں کا بھی ذکر ہے، جنت کا بھی ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے، آسمان و زمین کا بھی تذکرہ ہے، کائنات کا بھی تذکرہ ہے، جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، سمندروں کا ذکر ہے، دریاؤں کا ذکر ہے، جہازوں کا ذکر ہے، جنوں کا ذکر ہے، آگ کا ذکر ہے، یعنی ہر شے ایک، یوں سمجھے A to Z تمام چیزوں کو اللہ نے ذکر کی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں میں، اس کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ میں باقی ساری چیزیں، جنت کی نعمتیں اور آگے پیچھے جو بھی دنیا کی نعمتیں اللہ نے بعد میں بیان کی ہیں، پہلی اور دوسری آیت میں اللہ نے علم والی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان ذات ہے، اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ تو بہرحال جی، آج کے سبق کے اندر ہم کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے ایک دعا سیکھیں گے جی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی سکول میں سکھائی جاتی ہے، ان کو بھی آتی ہوگی، لیکن میں صرف توجہ اتنی دلاؤں گا جی کہ یہ صرف زبان تک نہیں، زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش کیجیے، زندگی کے اندر جی۔ یہ وہ دعا ہے جی، سورۃ طٰہٰ کے اندر آتی ہے، اس سے پہلے نا کل ہے، کل، یہاں کل کا لفظ ہے، وہ نہیں پڑھیں گے ہم، یہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود سکھائی ہے کہ میرے نبی آپ یہ دعا مجھ سے مانگا کریں۔ حضور علیہ السلام سے کہا کوئی، اللہ اکبر، آپ چلو آپ ہی بتائیں جی، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنا عقیدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں۔ اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات مل جائے، حضور کے علم کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، بالکل جو آپ کا عقیدہ ہے۔ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ جبرائیل کا بھی علم اتنا نہیں ہے جتنا کہ اللہ نے حضور کو علم عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا علم ہے۔ بھائی یوں سمجھے کہ اوپر صرف اللہ کا علم ہے، باقی نیچے صرف اگر کسی کا زیادہ علم ہے تو وہ حضور کا علم ہے، سب سے زیادہ علم والے، لیکن اس کے باوجود اللہ حضور کو فرما رہے ہیں، قل، میرے پیغمبر آپ فرمائیے، دعا مانگیے مجھ سے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اتنا زیادہ علم، اتنا زیادہ علم، آسمان پر اتنے ستارے بھی نہیں جتنا اللہ نے حضور کو علم عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے آپ دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس لیے یہ دعا بالکل واضح ہے، بچوں کو بھی آتی ہوگی، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا بچوں کو مزید سیکھیں، روزانہ ان کو یاد دہانی کریں، یہ بھی مانگیں آپ بھی مانگیں، انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا نا، علم کے اندر ترقی ہو گئی، ہم ایک عظیم اور کامیاب انسان بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے علم کے اندر اضافہ فرمائیں۔ پڑھیں گے اس کو جی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔
یہ تمام ساتھی کوشش فرمائیں گے جی، خاص طور پر جس وقت مسجد میں آنے لگے نا، جیسے ہماری یہاں کلاس وغیرہ ہوتی ہے، جیسے ابھی یہ آپ نے علم سیکھا ہے جی، اس وقت یہ کیا کریں، جس وقت آنے لگے نا یہ نیت صرف کر لیا کریں کہ میں وہاں جا کے علم بھی سیکھوں گا۔ جو بھی میں نے حضور کی حدیث سنائی ہے نا کہ وہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا اس بندے کے اپنے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، آپ بھی یقین کریں جس وقت اسی نیت کے ساتھ مسجد کی طرف آئیں گے، نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر، اس علم سیکھنے کی وجہ سے آپ کے قدموں کے نیچے بھی اللہ کے فرشتے پر بچھائیں گے۔ یہ عظمت ہے جو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔